کہ میں نے جب سے اس کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے میرے باقی اذکار بھی مضبوط ہو گئے۔ تیسری چیز جو بڑی مجھے اس سے ملی کہ میں نے اس کی عملی برکات اپنی زندگی میں دیکھی کہ دیکھنا مجھے اللہ نے آسان رزق دینا شروع کر دیا۔ آسان رزق کیا؟ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے آفر لیٹرز آ جانا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اسامہ بھائی، ہماری ڈیلی لائف میں بھی اور اسپیشلی رمضان میں بھی کافی دن کے ایسے اوقات ہوتے ہیں جس کو ہم ریئلائز نہیں کرتے، جس کو ہم بہت اچھا برکتیں سمیٹنے کے لیے، نیکی سمیٹنے کے لیے اور اس کا اجر حاصل کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں۔ تو اسی میں ایک جیسے ذکر کا بہت زیادہ اس میں امپورٹنس ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ ہیبٹ جو کہ ہم ڈیولپ اگر کریں تو کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کون سے ایسے چیزیں ہیں جو کہ ہم اگر اس پہ عمل کریں تو یہ ہماری ہیبٹ بن سکتی ہے ذکر کی؟ دیکھیے اس میں قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اس کے ساتھ ساتھ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر انسان، ہمارے ہاں جتنے بھی ڈپریشن انزائٹیز کے ہیں، یہ ایک بڑی حقیقت ہے، یہ ایک بیماریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ارد گرد اگر اس بیماری کو آپ دیکھتے ہیں تو یقین مانیے اس بندے کی ضرور مدد کیجیے، اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں۔ جیسے آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے تو آپ گیسٹرونٹرولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ کو جسے کہتے ہیں بلیڈر یا اس میں پین ہوتا ہے آپ یورولوجسٹ کے پاس جاتے ہیں، آپ کو جسے کہتے ہیں ہارٹ میں پین ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کبھی کسی کو دماغ میں پین ہو رہا ہو یا تکلیف آپ دیکھیں، ضرور اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں نیز صاحب۔ لیکن ایک اور بات کہ انسان کو جسے کہتے ہیں نا، جب ایمانی تقویت کہیں دفعہ کمزور ہو جاتی ہے تو وہ سب سے اس میں جو بڑا ریزن ہوتا ہے کہ انسان ذکر کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ آپ نے بات کی کہ یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ، اور ذکر کی برکات تو ہمہ وقت ہے۔ اچھا، اس میں ذکر کا جو ہے سب سے بہترین دیکھیں، افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، اور دونوں کی بات میں نے اس میں ایک دیکھا ہے کہ ذکر ہمہ وقت، اس وقت آپ اپنی زندگی میں نے ذکر کرنا ہے، اور ہر لمحے اپنے آپ کو ذکر کی حالت میں رکھنا۔ اس سے آپ کی ذکر کی باقی جو آپ جو معمولات کے ذکر کرتے ہیں، جو ٹائم ٹیبل کے حساب سے آپ کو ذکر کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائمڈ ذکر ہوتے ہیں، وہ اس سے بہتر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، سب سے زیادہ کثرت سے ذکر کرنا کس چیز کا؟ وہ استغفار کا جو ہے، سلف صالحین میں بھی ہم نے دیکھا استغفار کا کثرت سے ذکر کرنا، ٹھیک ہے، استغفار کو کرنا، اور پھر جمعے کے دن جسے کہتے ہیں درود شریف کا کثرت سے۔ اور کسی نے جسے کہتے ہیں سلف صالحین میں سے ایک میں واقع پڑھ رہا تھا، کسی نے پوچھا کہ پہلے استغفار پڑھنا چاہیے درود شریف پڑھنا چاہیے؟ ہمارے یہاں عمومی ہے درود شریف پڑھتے ہیں پھر استغفار پڑھتے ہیں، تو کسی نے کہا نہیں، استغفار پہلے پڑھنا چاہیے، میں نے علماء سے سنا، اور درود شریف جو ہے وہ بعد میں پڑھنا چاہیے۔ تو اس سے انہوں نے استدلال یہ کیا کہ استغفار جو ہے وہ گندگی کو صاف کرتا ہے، اور جو یہ درود شریف ہے یہ خوشبو ہے، جب گندگی دور ہو جائے گی پھر اس پہ خوشبو لگے گی تو اس کا اثر بھی ہوگا۔ تو آپ اپنی زندگی استغفار جو ہے اس سے کیا ہے کہ رزق میں برکت آتی ہے، انسان مستجاب الدعوات کے درجے پر پہنچتا ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمہ وقت استغفر اللہ، ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی، جیسے کہتے ہیں استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں نے اپنی زندگی میں مجرب یہ عمل دیکھا ہے کہ میں نے جب سے اس کو اپنی زندگی میں اپنایا ہے میرے باقی اذکار بھی مضبوط ہو گئے، جو جیسے ہے صبح کی تسبیحات ہیں، شام کی تسبیحات ہیں، اور ہر کسی کی اپنی ترتیب کے حساب سے اس نے تسبیحات بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک۔ مجھے اس میں بڑی تقویت ملی، اس میں یہ کہ میں نے ہمہ وقت خود کو ذکر کیا، میں مطلب اگر تھوڑا سا بھی لگے میں متوجہ ہوتا ہوں ذکر کی طرف۔ اچھا، اس میں مجھے 3-4 اور چیزیں اللہ نے دی، فضول گوئی سے اللہ نے بچا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی جیسے کہتے ہیں زبان پر جسے کہتے ہیں وہ ٹھہراؤ آ گیا۔ تیسری چیز جو بڑی مجھے اس سے ملی کہ میں نے اس کی عملی برکات اپنی زندگی میں دیکھی۔ اسے کہتے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے وہ بتاؤں، سب کو مطلب ہو بتانے کی ہے، لیکن میں صرف خالصتاً اس نیت سے بتا رہا ہوں کہ دیکھنا مجھے اللہ نے آسان رزق دینا شروع کر دیا۔ آسان رزق کیا؟ مجھے گھر بیٹھے بیٹھے آفر لیٹرز آ جانا، یہ میرے ساتھ ہوا ہے، گھر بیٹھے لیٹر، میں انٹرویوز
میں نے شاید زندگی میں آپ سے جہاں سے میں بتاؤں شاید 2 انٹرویوز دیے، باقی سارے میں نے آفر لیٹرز ریسیو کی. تو آسان رزق اللہ کی طرف سے نا، آسان رزق ملنا یہ ایک بہت بڑی برکت ہے. اور یہ استغفار کی برکت میں نے اپنی زندگی میں دیکھی ہے کہ آپ استغفار کی ہم کثرت رکھیں، کیونکہ اس پہ 2-3 بار انسان کے گناہ چڑھتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے، تیسرا کہ اس کی دعا وہ مستجاب الدعوات بنتا ہے. اور اس میں جیسے فرماتے ہیں مستدرک الحاکم میں کہ انسان جب کہتا ہے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، وہ جو اس نے پڑھا ہے جتنی امت مسلمہ میں مسلمان موجود تھے اور سب کی ایک ایک نیکی اس کے پلے میں. تو ان اذکار کی پابند، تو استغفار کو ریگولر جسے کہتے ہیں ہم وقت جب بھی ہو وہ توجہ خود کو کریں کہ ہاں جی اب میں نے استغفار کرنا. کاؤنٹر ہاتھ میں لے لیں، تسبیح ہاتھ میں لے لیں، جو چیز آپ کو یاد دہانی پھر کرائے وہ آپ کی آسانی کے لیے، جو چیز آپ کو یاد دہانی کرائے.